اللہ رب العزت نے آسمان کو ایسی بلندی عطا فرمائی کہ اس کا کنارہ تلاش کرتے کرتے تلاش کرنے والوں کو مل نہیں سکا۔ جو لوگ تلاش کرنے کے لیے گئے ان کے کئی سارے جہاز ڈوب گئے، لیکن میرے رب کی قدرت کہ ان کو آسمان کا کنارہ مل نہ سکا، اور اللہ رب العزت نے زمین کو بچھایا اور اس کے چاروں طرف پانی اور اس کے نیچے بھی پانی، اس کے درمیان اللہ رب العزت نے ہم سب کو بسایا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر اتنے بڑے بڑے درخت پیدا فرمائے کہ جب اس کائنات میں درخت کا ایک ذرہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس وقت درخت پیدا فرمائے جب ایک پتا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت لوہا بنایا جب لوہے کا ذرہ نہیں تھا، اور صرف لوہا بنایا نہیں، لوہا بہت وزنی ہے۔ انسان کے تصور کی بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان لوہا کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہوائی جہازوں کو چلا کر دکھایا۔ زمین اور آسمان میں پانی کا قطرہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے دریاؤں کو بہا کر دکھایا۔ مٹی کا ذرہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے ٹیلے کھڑے کر دیے۔ ایک درخت نہیں تھا، ایک پتھر نہیں تھا، اللہ رب العزت نے احد پہاڑ کی طرح بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیے۔ تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ تھے اور اللہ رہیں گے۔ انسان اپنی ذات کے اندر غور کرے تو انسان کو اپنی ذات کے اندر بھی طرح طرح کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ اگر باہر آپ کو درخت نظر آئیں گے تو آپ کے جسم پر جو بال ہیں یہ درخت کی مانند ہیں۔ اگر کائنات میں آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر ہڈیاں یہ پہاڑوں کی مانند ہیں۔ مختلف قسم کے پانیوں کا جاری ہونا اور بند ہونا اور چلنا یہ آپ کو اپنے جسم میں نظر آئے گا، تو کائنات میں اللہ رب العزت کے طرح طرح کے چشمے بہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر ایک آدمی نابینا ہے، آسمان کی بلندی کو نہیں دیکھ سکتا، زمین کی پستی کو نہیں دیکھ سکتا، درختوں کی لمبائی کو نہیں دیکھ سکتا، پہاڑوں کو جمے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اللہ رب العزت کی قدرت کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی بہایا اور اس کو پھر ہر ایک جانور و انسان تک پہنچایا، بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے برف کو پہاڑ پر برسا کر اس کو جمایا، قطرہ قطرہ کر کے دریا تک پہنچایا، اور دریا کے راستے سے میرے اور آپ کے گھر تک پہنچایا، اور پھر یہی پانی گندے نالوں سے ہوتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے۔ وہاں سے اللہ رب العزت بخارات اٹھاتے ہیں، وہ پھر آسمان پر چلا جاتا ہے، اور پھر آسمان سے برف کی طرح پہاڑ پر برستا ہے۔ یہ سارا کائنات کا نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس نظام کو تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تم نابینے ہو، تو اپنی ذات میں غور و فکر کرو، تمہاری ذات کے اندر بھی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف قرآن مجید کے اندر کرایا کہ میرا تعارف ساری انسانیت کو کراؤ۔ اتنی بڑی ریل کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو انسانیت کے ذہن کو اس طرف متوجہ کرنے والی ذات، اور ایک لوہا جو پنڈی سے شروع ہوتا ہے تو کراچی تک جاتا ہے، یہ سارا نظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ اس دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور جو حکومت والے چاہیں گے
ادارے والے چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، اس کائنات میں وہ ہوگا جو رب چاہے گا، اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، بارش کو برسانے والا اللہ، ہاں، اور اس کو پھر اس بارش کے قطرے سے مختلف چیزیں پیدا کرنے والا اللہ۔ اور آپ جو ہے وہ گائے کو کاٹیں اور اس کے تھنوں کو آپ کاٹیں، ایک ذرہ ایک قطرہ بھی آپ کو دودھ نہیں ملے گا، اس سے منوں اور ٹنوں کے حساب سے دودھ نکالنے والا اور پیدا کرنے والا گوبر کی جگہ پہ یہ اللہ کی ذات۔ تو اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جو اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا نظام چلایا، قرآن مجید کے اندر بڑی تعداد میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ جسے چاہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تخت پر بیٹھے ہوئے کو اللہ وہاں سے اٹھا دیتا ہے، تخت پر نہ بیٹھے ہوئے کو اللہ تخت پر بٹھا دے۔ عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، بادشاہ چھیننے والا اللہ، بادشاہ دینے والا بھی اللہ۔ اور رزق کی فراوانی دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ بیٹے دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ جس سے اللہ چاہے بیٹیاں دے دے، جس سے اللہ چاہے بیٹے دے دے، جس سے اللہ چاہے دونوں دے دے، جس سے اللہ چاہے دونوں نہ دے، اس کی مرضی۔ اللہ رب العزت کی چاہت ہوگی، ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں، ہمارا پڑوسی ملک پاکستان، اس نے کتنا زور لگایا کہ یہ کشمیری دب جائیں، لیکن کشمیری دب نہیں سکے۔ کشمیر والوں کی رگوں میں جو خون ہے وہ تو کسی کے دبانے سے دبتا نہیں ہے، وہ تو اور ابھرتا ہے۔ اللہ کی چاہت یہ تھی یہ غالب آ کر رہیں گے، اللہ کی چاہت یہ تھی یہ ہر ایک کا مقابلہ کر کے رہیں گے، تو اللہ رب العزت نے کشمیریوں کے سر کو اونچا کر کے دکھایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کشمیر والے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہ رہے تھے، ان کا ایجنڈا اور مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہمارے بنیادی اور ذاتی حقوق دیے جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، غزوہ احد کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، ان کے ناک کو کاٹا گیا، اسلام کی خاطر ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا، ان کے جسم کا مسلح بنایا گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، وہیں پہنچ کر آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک کے بدلے تمہارے 70 کو ماروں گا، کہ مجھے اس قدر جو ہے وہ غصہ آیا ہے کہ تم نے میرے چاچا کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ فوراً آیت نازل ہوئی، سورہ نحل آیت نمبر 126، وَإِنْ عَاقِبُوا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ جتنا انہوں نے تمہارا نقصان کیا ہے تم بھی ان کا اتنا ہی نقصان کرو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر جاؤ گے تو یہ اس سے بہتر ہے۔ اور جبریل امین نازل ہوئے، فرمایا کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کے بھی شعر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں۔ غزوہ احد
اسلام کے ایک بہت بڑا بنیادی معرکہ تھا۔ اس میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ وہ غلطی اللہ رب العزت نے ان سے کرانی تھی تاکہ آنے والی نسلوں کو سبق پتہ چل جائے۔ اس لیے صحابہ کرام کے حوالے سے تو ہم کوئی خواب خداوندی ہے۔ اس کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، کملی والی کو لایا گیا، کملی والا سب سے اعلیٰ، تو کملی والے کو ملنے والے دوست بھی سب سے اعلیٰ، سسر بھی سب سے اعلیٰ، داماد بھی سب سے اعلیٰ، بیٹی بھی سب سے اعلیٰ، پوتی بھی سب سے اعلیٰ، اور بیویاں بھی سب سے اعلیٰ، بیٹے بھی سب سے اعلیٰ، سارا خاندان، آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول سب سے اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے انتخاب کرنے والے کا نام خدا ہے، جس کے لیے انتخاب کیا گیا اس کا نام مصطفیٰ ہے۔ انتخاب کرنے والے سے غلطی نہیں ہو سکتی، جس کے لیے انتخاب کیا گیا وہ امام الانبیاء ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی جماعت پاکیزہ اور طیب و طاہر ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ اس لیے 3 باتیں یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ، ایک ہوتا ہے مجروح۔ معصوم انبیاء ہیں جن سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتے۔ دیکھیں، بچہ خود آگ سے نہیں بچتا، اس کو ماں بچاتی ہے۔ بچہ آگ سے خود نہیں بچتا، اسی طرح انبیاء کو اللہ گناہ سے خود بچاتے ہیں۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ محفوظ۔ کیا لفظ ہے؟ سب یاد کر لیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ محفوظ۔ محفوظ کا معنی گناہ تو ہو جائے گا صحابی سے، اجتہادی غلطی صحابی سے ہو جائے گی۔ معصوم کا معنی گناہ اللہ ہونے نہیں دے گا۔ محفوظ کا معنی گناہ ہو تو جائے گا لیکن نام اعمال میں اللہ رہنے نہیں دے گا۔ نہیں سمجھے؟ محفوظ کا معنی گناہ ہو جائے گا، نام اعمال سے رب مٹا دے گا۔ اس لیے حضرت عثمان کے بارے میں نہیں فرمایا اے عثمان تم نے اللہ کے راستے میں اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، آج کے بعد اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ تم کوئی گناہ کرو گے اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے۔ اس لیے اب صحابہ کرام تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں نے غزوہ احد کا نقشہ کیوں کھینچا ہے؟ میں ایکشن کمیٹی کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارے آنکھوں کا سرور ہے، ہمارے دل کا بھی سرور ہے، اور ایک غریب کی آواز ہے، غریب کی آواز ہے، اور ایسی آواز ہے جس نے اسمبلیوں کو بھی ہلا دیا، جس نے تمام تر جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کر دیا۔ تو یہ سب کس نے کیا بھائی؟ اللہ نے کیا۔ کس نے کیا؟ تعریف بھی اللہ کی، شکر بھی اللہ کا، نوافل بھی اللہ کے لیے، کہ کامیابی دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور ناکامی کی طرف لانے والی بھی اللہ کی ذات۔ اب کیا ہوا غزوہ احد کے اندر؟ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، سرور کونین، سید الکائنات، سید الکونین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے۔ 70 صحابہ کو وہاں بھیج دیا۔ کتنے صحابہ کو؟ 70 صحابہ کو وہاں بھیج دیا۔ اور شروع میں یہ ہوا کہ کافروں کے گھٹنے ٹک گئے، کافروں کو شکست ہو گئی، کافر بھاگ گئے، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا، سامان سارا کافر چھوڑ کے بھاگ گئے، اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے، تیر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ صحابہ نے دیکھا کافر تو سارے گئے، لہذا مال غنیمت ظاہر انہوں نے اٹھانا تھا۔ جو اوپر بیٹھا ہوا تھا قافلہ، ان میں سے بعض ساتھیوں نے کہا کہ کافر تو چلے گئے، لہذا ابھی ہمیں بھی جانا چاہیے، مال غنیمت جو اللہ نے دیا اس کو سمیٹنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک آپ کا حکم نہ آ جائے۔ ایک نبی کے حکم سے تھوڑا سا صحابہ کرام نیچے ہوئے اور اتر کے نیچے آ گئے، اجتہادی غلطی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے،
پیچھے سے لشکر لے کر آ گئے اور سارے کے سارے جو ہے وہ صحابہ کرام پر ٹوٹ پڑے، صحابہ کرام منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے، نبی کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے نقصان کیا ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، 64 62 تقریباً، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سگے چاچا، وہ بھی شہید ہوئے، اور اسی طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار زخمی ہوئے، اسی طرح آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے، اور صحابہ کرام نے آپ کا یوں اعتراف کر لیا۔ ایک صحابی ابو دجانہ کہتے ہیں میرے پاس تو تیر نہیں تھا، میں کافروں کو تیر مارتا، میں نے یوں کیا کہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ عقل مندی صحابہ کی دیکھیں، اپنی پیٹھ کو کافروں کی طرف کر دیا، اپنے چہرے کو آقا مدنی کی طرف کر دیا کہ کہیں جو ہے سامنے سے تیر آئے تو سامنے سے جب بندہ دیکھے گا ڈر جائے گا، پریشان ہوگا، بیٹھ جائے گا۔ منہ آقا کی طرف کر دیا اور کافروں کی طرف پیٹھ کر دی، اور تیر کھاتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہو گئی غزوہ احد کے اندر نبی مکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، اور پھر جو ہے صحابہ کرام کو جمع کیا گیا، پھر جو ہے کافروں پر ٹوٹ پڑے اور اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ کے ہم کتنے حکم توڑ رہے ہیں، اللہ کے کتنے حکم ہم سے ٹوٹتے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ تو اس لیے شاید کسی کا یہ ذہن بن جائے بھئی اللہ رب العزت نے ایکشن کمیٹی کو فتح عطا فرمائی ہے، شہداء اپنی جان دے کے چلے گئے، لہذا سب کس نے کیا ہے بھائی؟ اللہ نے کیا ہے۔ کرنے والی ذات کون؟ اللہ نے کیا ہے۔ اگر اللہ چاہے حالات ابھی بھی بدل سکتے ہیں، ہمارے خلاف حالات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم رب کا جب تک شکر ادا کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہماری مدد کریں گے۔ ماشاءاللہ کل یوم تشکر ہوا، اس کے اندر ایک بڑے جمع غفیر ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو کامیاب فرمائے، اور جتنی بھی نوجوان شہید ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جتنے زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ یہ جو میں نے آپ کو غزوہ احد کا واقعہ سنایا، یہ اسی لیے اگر ہماری سوچ دائیں بائیں چلی جاتی ہے اور فلاں کی طاقت سے ہوا، ہماری طاقت سے ہوا، ہم نے کیا، تو علماء کرام سے رہنمائی یہ بہت لازمی ہے۔ ہر جماعت کی کامیابی اور ہر جماعت کا تسلسل آخر تک یہ اس وقت ہوگا جب علماء کرام کی رہنمائی ہوگی، اور نوجوان کا خون تو ویسے بھی گرم ہوتا ہے، وہ تو ٹوٹ پڑتا ہے، مزاحمت کر جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اہل علم سے رابطہ، علماء کرام کی دعائیں، نمازوں کی پابندی، خاص طور پر دعائے انس، اس کا اہتمام۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے پر حملہ ہوا، اور حملہ بھی کیسا؟ نیپا پہ 2 ادھر سے فائرنگ کر رہے ہیں، 2 ادھر سے کر رہے ہیں، 2 آگے سے کر رہے ہیں، 6 بندے فائرنگ کر رہے تھے۔ مفتی صاحب اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آنچ بھی نہیں آئی، آنچ بھی۔ حضرت نے فرمایا میں دعائے انس پڑھتا ہوں ہمیشہ، دعائے ابو دردہ۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا جتنا آپ اہتمام کریں گے اللہ کی مدد، نصرت آپ کو شامل حال رہے گی۔